الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نویت سنت الاعتکاف سرکار مدینہ قرار قلب وسینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس شخص نے میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے دن میں 3 مرتبہ اور رات میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، کسی کو رحمان اور رحیم کہنے کے بارے میں شرعی حکم اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کو رحمان کہنا جائز نہیں۔ رحیم کہا جا سکتا ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی رحیم فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہاری مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ آیت نمبر 3 پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ تفسیر دیکھتے ہیں۔ مالکی یوم الدین، ترجمہ کنز العرفان، جزا کے دن کا مالک، فیصلے کے دن کا مالک۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گناہگاروں اور کافروں کو سزا ملے گی۔ جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جسے چاہے تصرف کرے، یعنی جسے چاہے دے دے، جسے چاہے عنایت کر دے۔ ٹھیک ہے، جو مالک ہے اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ گرچہ اللہ تعالیٰ گرچہ دنیا و آخرت دونوں کا مالک ہے، اس دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے۔ نیز دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی۔ اب تو لوگوں کے پاس وزارتیں، حکومتیں، سلطنیں، بادشاہتیں وغیرہ ہیں، لیکن رب تعالیٰ پھر اس دن، کیونکہ وہی سلطنت اسی کی ہوگی، وہی بادشاہ ہوگا، آج بھی وہی بادشاہ ہے، لیکن یہ لوگوں کی بادشاہی ختم ہو جائے گی، پھر وہی بادشاہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی۔ اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ کنز العرفان، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر یہی سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کے ترجمے کو غور سے سنیں اور جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تلاوت کے ساتھ ساتھ اس ترجمے پر غور کریں تو پھر نماز کا مزہ ہی الگ ہے، پھر سجدوں کی حلاوت بھی نصیب ہوگی، نماز میں سکون بھی ملے گا اور دلچسپی بھی بڑھے گی۔ جب یہ مطلب اس کا ہمارے ذہن میں ہوگا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے،
کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ عز و جل، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے، اور تیرے علاوہ کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا، یعنی کہ رب تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ہماری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، خواہ وہ کسی قسم کی ہی مدد کیوں نہ ہو۔ میرا رب چاہے گا تو ہی مدد ہوگی۔ اب جس نے مدد کرنی ہے اس کے دل میں کون ڈالتا ہے کہ فلاں کی مدد کرو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے مدد دے، جس کے ذریعے چاہے مدد دے۔ عبادت اور تعظیم میں فرق۔ عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے، سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھیں تو وہ محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے، لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا استاد، پیر یا ماں باپ کے لیے ہو تو محض تعظیم ہے، عبادت نہیں، اور دونوں میں فرق وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جو کچھ ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو یاد رکھ کر اور اس پر عمل کرنے اور دوسرے اسلامی بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔